خالہ سونیا ہم سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کی منگنی کے دن ہم بے حد خوش تھے۔ صبح سویرے تیار ہو کر والدہ کے ہمراہ نانی اماں کے گھر پہنچ گئے۔ شام کو جب مہمانوں سے گھر بھر گیا، امی کا دل گھبرانے لگا۔ اچانک ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ بھگدڑ مچنے سے تقریب پھیکی پڑ گئی۔ والدہ کو جلدی سے ہسپتال لے گئے اور یوں خالہ کی رسم منگنی ملتوی کر دی گئی۔ والدہ 6 دن ہسپتال میں رہی اور ٹیسٹ وغیرہ ہوتے رہے۔ رپورٹیں آئیں تو پتہ چلا کہ انہیں بلڈ کینسر ہے اور چند دن زندگی کے باقی رہ گئے ہیں۔ یہ انکشاف نانا اور نانی کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ خالہ سونیا بھی روتے روتے نڈھال ہو گئی تھی۔ انہیں امی سے بہت پیار تھا۔ دونوں بہنوں کا پیار مثالی تھا۔ تبھی دمے آخر میری ماں نے اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، وعدہ کرو سونیا کہ میرے بعد تم میری بچیوں کا خیال رکھو گی، ان کو تم ہی سنبھالو گی۔ تمہارے علاوہ کوئی بھی میری بیٹیوں کو ماں جیسا پیار نہیں دے سکتا۔ ماں کے بعد ہم چاروں بہنیں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ ہمیں دیکھنے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ والد بہت پریشان تھے۔ ایک روز نانا نانی اور ابو سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب ان چاروں بچیوں کا کیا کریں، ان کو کہاں رہنا چاہیے، نانا نانی کے پاس یا اپنے باپ کے گھر۔ نانی عمر سیدھا تھی، وہ ہماری دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی اور ممانی کرخ تو خود غرض قسم کی خاتون تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ گھر میں 4 بچیوں کی گنجائش نہیں ہے، ہمارے اپنے 4 بچے ہیں، میں اپنا سکون خراب نہیں کر سکتی، یہ اکیلے نہیں رہ سکتی تو لطیف بھائی کو چاہیے کہ اور بیاہ کر لیں تاکہ بچیوں کی نئی ماں آ جائے، ان کا بھی گھر بس جائے گا اور لڑکیوں کو ماں مل جائے گی۔ معاملہ بے حد اہم اور گمبھیر تھا۔ ہمیں فوری طور پر ایک ماں کی نگرانی کی ضرورت تھی۔ سوال یہ تھا کہ 4 لڑکیوں کے باپ سے کون عورت شادی کر سکتی تھی؟ بے شک ڈھونڈے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، ہمارے باپ کو بھی نئی بیوی مل جانی تھی، تاہم اس کے لیے وقت درکار تھا، جبکہ ہمیں سنبھالنے کا مسئلہ فوری حل کرنا تھا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ہر عورت اچھی ماں ثابت ہوگی، جبکہ وہ ستیلی بھی ہو؟ ایسی فرشتہ صفت کا ملنا چراغ لے کر ڈھونڈنے کے مترادف تھا۔ ماموں بیوی سے ڈرتے تھے، اس لیے اس معاملے پر خاموشی اختیار کر لی۔ البتہ ممانی نے مشورہ دیا، سونیا بھانجیوں سے بہت پیار کرتی ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، کیوں نہ لطیف بھائی سے سونی بیوی کا نکاح کر دیا جائے، گھر کا مسئلہ گھر میں حل ہو جائے گا اور بچیاں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ خدا جانے خالہ کو اپنے ہونے والے منگیتر سے کتنا پیار تھا، لیکن اب وہ اس آزمائش کے دوراہے پر کھڑی تھی، ایک طرف ان کے مستقبل کے خواب اور دوسری جانب بھانجیوں کا پیار۔ میری چھوٹی دونوں بہنیں تو ان کے بازوؤں پر سوتی تھی، ادھر دن رات نانی کان کھاتی، دیکھ تو سونیا یہ معصوم کیسے تجھ سے لپٹتی ہیں، ان کی بے زبان آنکھوں کے آنسو تیرا آنچل بھگوتے ہیں، کیا یہ تیری ماں کے ظلم سہ سکیں گی؟ انہیں بے یارو مددگار نہیں چھوڑنا۔ سبھی نے خالہ کو اس قدر جذباتی طور پر بلیک میل کیا کہ انہوں نے نانا نانی کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا۔ جس شخص کو بھائی جان اور دھولا بھائی کہتی تھی، اسی سے نکاح قبول کرنا پڑ گیا۔ کس دل سے، یہ تو وہی جانتی ہیں یا خدا جانتا ہے۔ ہم تو اس بات پر خوش تھے کہ خالہ دلہن بن کر ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر آ گئی ہیں اور اب کبھی ہم کو چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ والد صاحب خالہ سونیا سے عمر میں کافی بڑے تھے، تاہم ان کی فراست، سوجھ بوجھ اور فراخ دلی کام آئی اور خالہ نے رفتہ رفتہ ان کو اپنا جیون ساتھی قبول کر لیا۔ میری خالہ کے آ جانے کے بعد وہ سکون کی نیند سونے لگے اور وقت پر دفتر جانے لگے۔ ان دنوں بڑی بہن فرخندہ 10 برس کی اور میں 8 سال کی تھی، تابندہ 6 سال کی اور چھوٹی پائندہ 3 سال کی تھی۔ خالہ کے آ جانے سے ہمارا غم آدھا رہ گیا تھا۔ انہوں نے ماں کی جگہ لے لی، پہلے بھی پیار کرتی تھی، اب زیادہ خیال رکھنے لگی کہ ہم ان کی ہستی میں ماں کی ممتا تلاش کرتے تھے اور ان کو بڑی بہن سے کیا وعدہ یاد آ جاتا تھا تو آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگتے تھے۔ سچ ہے، گھر بچوں سے نہیں عورت سے بستا ہے۔ پہل ابو نے بھی بہت چاہت دکھائی، ہمارا بھی خیال رکھتے کہ بن ماں کے ہیں، اور خالہ سونیا کا بھی کہ ہماری خاطر انہوں نے قربانی دی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت تھا جب تک خالہ کی اپنی اولاد نہ ہوئی تھی۔ انہیں پھل پھول لگے تو ہماری طرف سے دھیان ہٹنے لگا اور ہم پر خزاں چھا گئی۔ لاکھ بہن کے بچوں سے محبت ہو، جب اپنی اولاد آ جائے تو اس کے آگے ہر شے ہیچ ہو جاتی ہے۔ خالہ نے بھی رفتہ رفتہ ہم کو پیچھے ہٹانا شروع کر دی۔ اب وہ ہم پر غصہ بھی کرتی اور ذرا ذرا سی غلطی پر جھڑک بھی دیتی۔ اگر والد دیکھ لیتے وہ ان کو تنبیہ کرتے، یاد دلاتے کہ یہ تمہاری مرحومہ بہن کی بچیاں ہیں، ان کے ساتھ رویہ نہ بدلو بلکہ اپنے رویے کو درست رکھو۔ خدا جانے کیوں خالہ جان کو والد کی یہ باتیں بری لگتی تھیں۔ وہ اب ان کے سامنے تو کچھ نہ کہتی، بعد میں دھنک کر رکھ دیتی تھی۔ ہم جو ماں کی وفات کے بعد بھی خالہ کی باہوں میں سمٹ کر خوش رہنے لگے تھے، مرجھانے لگے۔ ان کے بدلتے رویے سے متاثر ہوئے اور چہروں سے وہ محرومی کا احساس ٹپکنے لگا جو یتیم بچوں کے چہروں سے حویدا ہوتا ہے۔ والد کو جب یہ یقین ہو گیا کہ سونیا میری بیٹیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے لگی ہے تو وہ ان سے بارہ فروختہ رہنے لگے۔
کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتے، جس پر خالہ نے ہم کو اپنا مد مقابل سمجھ لیا۔ بظاہر نفرت کا اظہار نہ کر سکتی تھی، لیکن دل میں نفرت کی چنگاری نے جڑ پکڑ لی تھی۔ ہم سے کام کروانا ہوتا تو ان کا مزاج اچھا ہو جاتا، غصہ آ جاتا تو ابو کے سامنے نہ جانے کب کی خطائیں گنوانے لگتی۔ جو بچپن گزرا، ہم نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ خالہ کی حکمت عملی کو سمجھ لیا۔ پہلے صبر نہ آتا تھا، پھر صبر کرنا بھی سیکھ لیا۔ خالہ کی نفرت کا شکار سب سے پہلے فرخندہ آپی ہوئی۔ وہ سچی بات پر کبھی کبھی خالہ کے سامنے بول پڑتی تھی، یہ بات انہیں ناگوار گزرتی۔ میں سمجھدار تھی، مسلسل چپ رہتی، غصے کو پی جاتی، تاکہ دونوں چھوٹی جو ابھی نہ سمجھ تھی اور ستیلی ماں کے عتاب کا کم شکار ہوتی تھی، ان کو نہ وہ اپنا ٹارگٹ بنا لیں۔ فی الحال تو آپی ہی خالہ کے نشانے پر تھی اور دونوں میں کبھی ٹھن بھی آ جاتی تھی۔ خالہ نے سوچا کہ اس مسئلے کا یہی حل ہے کہ فرخندہ کی شادی کر دی جائے۔ جلد از جلد اس سے چھٹکارا پانے کا یہی طریقہ تھا، چاہے اس کے لیے کنویں میں دھکا کیوں نہ دینا پڑے۔ انہوں نے والد سے کہنا شروع کر دیا، تمہارے سر پر 4 لڑکیوں کا بوجھ ہے، انہیں بیاتے بیاتے عمر لگ جائے گی۔ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، ان کی باری آنے تک بوڑھے ہو چکے ہوں گے، ان کا بھی وقت سے تمہیں کو سوچنا ہے۔ فرخندہ کو اس کے گھر کا کرو، کوئی اچھا رشتہ آئے تو کر دوں گا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، وہ مشکل 14 برس کی ہوگی۔ میٹرک کا امتحان تو سکون سے دے لے، پھر سوچیں گے۔ ہاں، میں نے کب کہا ہے کہ ابھی گھر سے رخصت کر دو، ظاہر اچھا رشتہ آئے گا تو ہی کریں گے۔ ویسے میری نظر میں ایک رشتہ ہے، اگر آج سے سوچیں گے تو ہی کل اس کے ہاتھ پیلے کر پائیں گے۔ وہ کون سا رشتہ ہے جو تمہاری نظر میں ہے؟ اپنے صباحت کا لڑکا جو اچھا ہے، اپنے ہیں، کچھ چھان بین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ تو کم تعلیم یافتہ ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ تو کیا ہوا، اپنا کاروبار ہے، خوشحال گھرانہ ہے، رشتہ داری ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ بیوی مر چکی ہے۔ آپ کی بیوی بھی تو کیا دوبارہ گھر نہیں بسا لیا؟ یہ اللہ کے کام ہے، بندہ بے بس ہے، لیکن جیون ساتھی نہ رہے تو دوبارہ گھر بسانا ہوتا ہے۔ صباحت کے تو بچے بھی نہیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، سوچیں گے، لڑکی کو میٹرک تو کر لینے دو۔ گویا کہ ابو نے جان چھڑائی۔ صباحت اسی کا چچا زاد تھا جس شخص سے خالہ کی منگنی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، اور یہ نانا کے قریبی رشتہ دار تھے۔ بہرحال خالہ کی باتیں آپ ہی بھی سنتی، تب وہ رنجیدہ ہو جاتی، اس خیال سے کہ خالہ اب ان سے جان چھڑانا چاہتی ہیں۔ ان دنوں آپ ہی بہت حساس ہو گئی تھی۔ ماں کے ساتھ ساتھ باپ کے پیار میں بھی کمی آتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ اب بڑی ہو گئی تھی۔ سچ کہتی ہوں، کچی عمر میں اگر لڑکی کو گھر والوں کا پیار نہ ملے تو وہ اس امرت کو گھر سے باہر تلاش کرنا شروع کرتی ہیں۔ اس کوشش میں اس کے قدم بہک بھی سکتے ہیں۔ اس سے قبل آپی کے قدم بہک جاتے، خالہ نے ان کا رشتہ صباحت سے طے کروا دیا۔ آپی نے صباحت کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، منگنی کے بعد ان لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ ایک دن صباحت اپنی والدہ اور کزن کے ہمراہ ہمارے گھر آئے۔ ابو گھر پر نہ تھے۔ صباحت اور ان کی والدہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور بری وغیرہ کے بارے میں وہ خالہ سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ ان کے کزن واش روم میں ہاتھ دھونے چلے گئے تھے۔ آپی کو خبر نہ تھی کہ کوئی واش روم میں ہے، وہ باورچی خانے میں تھی، کسی باعث وہاں سے نکل کر واش روم چلی گئی۔ جو ہی احساس ہوا کوئی وہاں ہے تو الٹے قدموں پلٹی۔ اسی وقت خالہ ڈرائنگ روم سے نکلی اور ان کو واش روم کے دروازے سے پلٹتے دیکھ لیا۔ بس اتنا ہی میری بہن بیچاری کا قصور تھا۔ خالہ نے آپی کو خوب ڈانٹا کہ جب تم کو خبر تھی گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں تو تم باہر والے غسل خانے میں کیوں جا گھسی؟ اپنے کمرے سے متصل باتھ روم میں کیوں نہ گئی؟ تم کو تو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ مہمانوں کی موجودگی میں مہمانوں کے لیے مخصوص واش روم میں نہیں جایا کرتے۔ آپی جو کہ پیار کو ترس رہی تھی، ایسی دھتکار پھٹکار پر پھپک پڑی۔ وہ اپنے گھر میں مجرم بن گئی، ڈری سہمی چور سی خود کو محسوس کرنے لگی، جیسے کوئی بڑا گناہ ان سے سرزد ہو گیا ہو۔ اوپر سے خالہ ہر وقت کہتی، کم کھایا کرو، اتنی جلدی اونٹنی سی ہو گئی ہو کہ سر پیر میں آپے سے باہر ہو ہی جاتی ہو۔ میں آپی سے 2 سال چھوٹی تھی، مگر دبلی پتلی ان سے 4 برس کم لگتی تھی۔ ان کی اٹھان ہی ایسی تھی۔ ان کو سمجھاتی، آپی خالہ بدل گئی ہیں، لیکن ہے تو خالہ ہی ماں کی بہن ہے۔ مائیں بھی تو بچوں کو ڈانٹتی ہیں، تم ان کی ڈانٹ پر اتنی آزردہ نہ ہوا کرو۔ ان کو اپنے بچوں کے بھی 100 کام ہوتے ہیں، چھوٹے بچے تھکا دیتے ہیں، تبھی غصہ ہم پر نکالتی ہیں۔ سمجھانے کو آپی کو سمجھاتی، مگر خود بھی ان باتوں پر کڑتی، سوچتی تھی، اے کاش خالہ کی شادی ہمارے ابو سے نہ کی جاتی تو یہ خالہ ہی رہتی، ستیلی ماں بن کر تو خالہ کا پیار بھی جاتا رہا۔ اس واقعے نے آپی کے دل پر گہرا اثر کیا۔ انہوں نے کھانا پینا ترک کر دیا اور کمزور ہوتی گئی، یہاں تک کہ اٹھتی تھی تو چکر آتے تھے، کچھ کھاتی تو متلی ہوتی۔ یہ سب نفسیاتی دباؤ کے باعث تھا جو کہ خالہ نے ان پر ڈالا تھا، لیکن خالہ نے اس کا کچھ اور ہی مطلب لیا۔ بجائے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر علاج کرانے کے، انہوں نے اور زیادہ آپی پر سختی اور لان تان شروع کر دی کہ یہ روز بروز نکمی اور کام چور ہوتی جا رہی ہے۔
हर वक्त बिस्तर पर पड़ी है, कुछ काम का कहो तो उसे चक्कर आने लगते हैं। आज नहीं तो कल पराए घर जाना है, वहाँ भी काम करना होगा, तब क्या करेगी। अगर रोज बेरोज इस कदर इस मासूम लड़की पर दबाव बढ़ाया कि एक दिन फरकंदा आपी नाश्ता कर रही थी, खाला बावर्ची खाने में सर पर पहुँच गई। कहा, बन्नो जरा हाथ रोक कर खाया करो, तुम्हारी शादी होने वाली है। ऐसा ना हो कि खा खा कर मोटी भैंस नजर आने लगो। मोटी लड़कियां दुल्हन बनी अच्छी नहीं लगती, स्मार्ट लड़कियों पर ही रूसी लिबास अच्छा लगता है। शादी के बाद जितना मर्जी खा लेना। ये बात फरकंदा के दिल को तीर की तरह लगी। वो जो खा चुकी थी सेन में आकर उल्ट दिया। उनका रंग पीला पड़ गया और बिस्तर पर जाकर गिर गई। उनकी ये हालत खाला के नारवा सलूक की वजह से हुई थी, लेकिन मेरी माँ ने इसका कोई और मतलब ढूंढ निकाला। अबू से कहा, जहर ला दो, लड़की की हालत ऐसी है कि हमारी बदनामी का वक्त करीब आने वाला है। खाला की सितम पर हम बहनें खून के आंसू रो रही थी। खाला की पिटाई से उनका बुरा हशर हो गया। जब हम स्कूल से आते वो हमको रो कर अपने बदन के नील दिखाती। खाला अपने इस कजन के बारे में आपी से उल्टे सीधे सवाल करती, जो इस रोज इत्तेफाक से वॉशरूम में था और आपी गलती से उधर चली गई थी। आपी को भी खाला की बेहुदा बातों पर गुस्सा आ जाता। वो चिल्लाने लगती, खाला को कोसने लगती, तो वो जूता उठा लेती, 2-4 फरखंदा के बदन पर जड़कर दिल की आग ठंडी कर लेती। लगता ही ना था कि हमारी वही अपनी सगी खाला है, जो अब्बू की बीवी बनने से पहले हमसे इस कदर प्यार करती थी। ये सारा दबाव इस वजह से था कि कहीं आपी सबाहत के साथ शादी से इनकार ना कर दे। वो उम्र में इनसे बड़े थे, रंगत भी काली थी, गर्ज के बिल्कुल भी ऐसी शक्ल सूरत ना थी जैसी कि 14 या 16 बरस की लड़कियों के आइडियल की होती हैं। वो एक प्रैक्टिकल आदमी थे, तमाम दिन कारोबार में मसरूफ रहने वाले, किसी अल्लड़ के ख्वाबों के शहजादे की माने तो बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। ये भी अगलब था, अगर आपी सबाहत से शादी से इनकार कर देती तो वालिद भी उनकी शादी उसके साथ ना करते और खाला की प्लानिंग धरी रह जाती। बुरे बर्ताव से आपी अब खाला के चुंगल से जल्द अज जल्द निजात की ख्वाह हो गई। तो मैं भी हर नमाज के बाद यही दुआ करने लगी कि अल्लाह आपी की जल्द अज जल्द शादी करा दे, ताकि खाला के नारवा सलूक से उनकी जान छूट जाए। अल्लाह अल्लाह करके आपी की शादी सबाहत से हो गई और हम सब ने सुखा सांस लिया। आपी को भी खाला ने ऐसा सता कर भेजा था कि जैसी बुरी भली जिंदगी मिल गई, समझौता कर लिया। दोबारा बाप के घर आ रहने का कभी नाम तक न लिया। आपी की शादी के साल बाद मेरी बारी आ गई। खाला ने मेरा रिश्ता अपने मामूजाद भाई से करा दिया। मेरा शोहर अच्छा ना था तो बुरा भी ना था, जैसा था मैंने दिल से कबूल कर लिया, क्योंकि जिंदगी अब उसके नाम लिखी जा चुकी थी। ये सोच कर के जो खुशियां नसीब में हो मिल जाती हैं और जो नसीब में ना हो नहीं मिलती। दुख सुख तंगी तुलसी सब मैंने कबूल की, मगर कभी शिकायत लेकर वालिद के घर नहीं गई। मैं जग हंसाई नहीं चाहती थी, ना ही मुझे ये उम्मीद थी कि इससे और अच्छी जिंदगी मेरे नसीब में होगी। शुरू दिनों में काफी मगमूम रहा करती थी, लेकिन जब पता चला कि हमारी जिंदगी में उम्मीद का फूल खिलने वाला है, रब का शुक्र अदा किया कि उसने इस सूने और वीरान घर में जीने का मकसद मुहैया कर दिया था। मुस्तंसर भी खुश थे। मुद्दत से वो तनहा जिंदगी बसर करते करते उकता गए थे। जब मैं एक मासूम से बेटे की माँ बन गई, खाला हमारे घर बच्चे को देखने आई। रस्मन कुछ अशिया भी मेरे नोमरूद के लिए लाई थी। मुस्तंसर इस वक्त बच्चे के लिए झूला लेने बाजार गए हुए थे। मैंने उनको फोन किया, जल्दी से आ जाइए, खाला आई हुई हैं। उनके लिए बाजार से मिठाई और खाने पीने का सामान लेते आइएगा। वो झूला खरीद चुके थे और उसे सवारी पर लाद कर ला रहे थे। इसी बायस मिठाई और खाने पीने की अशिया ना ला सके। सोचा कि घर जाकर पहले झूला पहुंचा दूंगा, मिठाई वगैरह बाद में ले आऊंगा। इनके कदमों की आहट सुनी तो मैंने कहा कि मिठाई लाए हैं। उनके मुंह से निकला, ऐसी भी क्या जल्दी है, ले आता हूँ, पहले झूला तो फिट करा लूं। फिटिंग वाला दुकान से साथ आया है, बाद में कौन ये काम करेगा, जरा सब्र कर लो, खाला कहीं भागी नहीं जा रही हैं। ये अल्फाज खाला ने भी सुने। उनका मुंह फूल गया और खफा होकर जाने को उठ खड़ी हूँ। कहने लगी, तुम्हारे शोहर को तो बात करने की भी तमीज नहीं है। मैं मुबारकबाद देने आई थी और इस बेलिहाज ने मेरी बेइज्जती कर दी है। मुझे नहीं खानी मिठाई मिठाई। लाख रोकती रह गई कि खाना तो खाकर जाइए। बोली, खाना तो कुछ, अब तेरे घर का पानी भी नहीं पीऊंगी। ये कहते हुए वो घर से निकली। मुस्तंसर को जाते हुए खुदा हाफिज भी ना कहा। वो दूसरे कमरे में झूला फिट करवा रहे थे। मैं बिस्तर से उठने से कासिर थी, इनको आवाज ना दे सकी। मेरे शोहर को इल्म तक ना हुआ कि खाला रूठ कर जा चुकी हैं। जब वो झूला फिट करवा कर कमरे में आया तो पूछा, खाला जी किधर है? रूठ कर चली गई हैं। मैंने बताया। आपने बात ही ऐसी की है। कहने लगे, वाह खुदा, मैंने उनकी दिल आजारी के लिए ये नहीं कहा था। तुमने कमरे से ही मुझसे मिठाई के बारे में पूछा। तुमको इल्म ना था कि मेरे साथ एक और आदमी है, और मुझे ख्याल ना रहा खाला अंदर बैठी हैं और सुन रही हैं। ये सब बेसबब हो गया। अभी जाता हूँ उनके घर, जाकर मनाता हूँ, माफी मांग लूंगा, मिठाई भी ले जाऊंगा। वो उसी वक्त घर से निकल गए। मिठाई खरीद कर अब्बू के घर गए।
خالہ سے معذرت خواہ ہوئے مگر انہوں نے معذرت قبول نہ کی بلکہ ان سے الجھ پڑی۔ تلخ لہجے میں بےعزتی کرنے لگی کہ اٹھاؤ مٹھائی اور چلے جاؤ میرے گھر سے، جیسا سلوک تم نے اپنے گھر میں مجھ سے روا رکھا ویسا ہی تمہارے ساتھ کروں گی۔ خدا جانے ان کی آپس میں کیا باتیں ہوئی، میں تو سن نہ سکی۔ بعد میں بہنوں کی زبانی کچھ معلوم ہوا کہ خالہ نے جب زیادہ سنائی تو مستنصر کا بھی موڈ خراب ہو گیا۔ ایک آدھ بات انہوں نے بھی جواباً کہہ دی۔ اگلے روز جب کہ وہ گھر پر نہ تھے، ہماری خالہ جان تشریف لے آئیں۔ مجھ سے کہا ابھی چلو میرے ساتھ، اب تم نے شلا بیکے میں کرنا ہے، یہی ہمارا دستور ہے۔ مستنصر کو گھر آ جانے دیجیے، لاکھ میں ان کو سمجھاتی رہی، انہوں نے ایک نہ سنی۔ میرے منہ کو اٹھا لیا۔ ابو باہر گاڑی میں بیٹھے تھے، پھپھو ساس ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ ان کو میں نے کہا کہ خالہ اور ابو لینے آگے ہیں اور رک نہیں رہے، مستنصر سے کہے گا وہ ابو کے گھر آ جائے۔ ظاہر ہے کہ جب منا لے کر خالہ گاڑی میں جا بیٹھی، میں اپنے ننھے منہ کے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ میں تو سمجھ رہی تھی معمولی سا جھگڑا ہے، کتنے دن چلے گا، جلد واپس گھر چلی جاؤں گی، لیکن یہ نہ ہوا۔ خالہ نے اس معمولی جھگڑے کو اتنا طول دیا کہ بات طلاق تک پہنچا دی۔ میں نے احتجاج کیا کہ طلاق نہیں لوں گی تو خالہ نے کہا کیا تمہیں میری عزت سے بھی زیادہ اپنا گھر پیارا ہے؟ جس شخص نے اپنے گھر میں تیری خالہ کی بےعزتی کی ہے، تو بے قدری ہو کر پھر سے اس کے گھر میں جائے گی؟ اگر جانا ہی ہے تو پہلے 70 دفعہ تیرا شوہر ہمارے آگے ناک رگڑے گا، پھر ہم تمہیں اس کے ساتھ جانے دیں گے۔ دراصل خالہ میرے بچے کی آڑ میں مستنصر کو بلیک میل کر رہی تھی کہ بیٹے کی خاطر جو کہوں گی اس کو مانتے ہی بنے گی، لیکن انا کے پتلوں کو کسی کی زندگی سے زیادہ اپنی انا پیاری ہوتی ہے۔ مستنصر بھی ان لوگوں میں سے تھا جو ایک حد تک جھکتے ہیں، زیادہ جھکاؤ تو ٹوٹ جاتے ہیں یا توڑ ڈالتے ہیں، اور زیادہ جھکنے کی بجائے انہوں نے میرے والدین سے داماد والا رشتہ توڑ دیا اور مجھے طلاق دے دی، یہ کہہ کر کہ رکھو عمر بھر اپنی لڑکی کو اپنے پاس، مجھے رشتوں کی کمی نہیں ہے، کاروبار روپیہ پیسہ سب کچھ ہے میرے پاس، میرا دوبارہ گھر بس جائے گا، تم لوگ ہی پچھتاتے رہ جاؤ۔ والد پچھتاتے ہوں گے، خالہ کو پچھتاوا کیسا؟ ان کو انا کی تسکین مل گئی۔ بے شک میرا گھر برباد ہوا، میرا بیٹا اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہوا، جس کا وہ جھولا اتنے شوق و محبت سے لائے تھے، مگر وائے بد نصیبی کہ باپ کے لائے ہوئے اس جھولے میں بیٹے کو ایک دن بھی جھولنا نصیب نہ ہو سکا، شاید کہ اسے عمر بھر دکھوں کی باہوں میں ہی جھولنا تھا۔ میری دونوں چھوٹی بہنوں نے میٹرک کر لیا تو ان کی شادیاں بھی متوسط گھرانوں میں والد صاحب نے کرا دی۔ انہوں نے بھی حالات سے سمجھوتا کرنا مناسب جانا، جیسی زندگی ملی قبول کر لی، لیکن میں اپنے باپ کے گھر میں خالہ اور ان کے بچوں کی مستقل نگرانی بن گئی، کیونکہ ان کی خدمت کر کے ہی اپنے بچے کی پرورش کر سکتی تھی۔ غیروں کے دھکے کھانے سے اپنے باپ کے آنگن کی پناہ کو ہی بہتر جانا۔ مستنصر نے اور شادی کر لی، پلٹ کر خبر نہ لی، البتہ ابو سے یہ معاہدہ کر لیا کہ فرساد جب تک دوسری شادی نہ کرے گی بیٹا اپنے ساتھ رکھ سکتی ہے، دوسری شادی کی تو میں اپنا لڑکا لے جاؤں گا۔ خالہ نے جیسے ہی مجھے اور میرے بیٹے کو پناہ دی، کیا تفصیل بیٹے کا خیال نہ ہوتا تو اس گھر سے کب کی بھاگ چکی ہوتی، بیٹا ستیلی ماں کے ہاتھوں میں نہ چلا جائے، اس خیال نے مجھے اپنے والد کے گھر سے باندھے رکھا۔ ہماری ستیلی ماں تو سگی خالہ تھی، اس نے ہمارا جو حشر کیا یہی تجربہ کافی تھا، ہر ستم سہتی رہی اور جیتی رہی۔ یہ جینا بھی مرنے جیسا تھا، مگر ناصر کی خاطر جینا تھا، اس آس پر کسی دن تو میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا اور میرے دن پھر جائیں گے۔ جوانی کا سنہرا زمانہ ٹھنڈی اور ٹھٹری راتوں کے مدفن میں گزار دیا۔ اب ان تنہا اور بھیانک راتوں نے مجھے کیسے کیسے نہیں نچوڑا، سہمایا اور زخمی کیا، مگر میں ہر لمحے کا وار سہتی گئی، ان برچیوں کے زخم پیتی گئی، یہ سوچ کر کہ جوانی تو چند روزہ ہے، میرا بچہ بھٹک گیا، رل گیا یا تباہ ہو گیا تو عمر بھر کے پچھتاوے کا بوجھ نہ اٹھا سکوں گی۔ عرصے تک خالہ نے مجھ سے گھر کا کام کرایا، اپنے بچے پلوائے، میں نے سردی گرمی کچن سنبھالا، صرف والد کا سہارا تھا۔ خدا نے ایک دن یہ مضبوط سہارا بھی لے لیا۔ تب ستیلے بڑے بھائی نے ایک روز کہا آپا بہتر ہوگا آپ علیحدہ گھر لے لیں، آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، ہمیں گھر تنگ پڑنے لگا ہے۔ میں نے خالہ سے بھی اجازت کی ضرورت نہ سمجھی، خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا اور کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ میرا ناصر انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا، جوں تو کر کے اس نے تعلیم مکمل کر لی تو باپ کو فون کیا، انہوں نے بیٹے سے ملنے کی خواہش کی۔ میں نے ناصر کو نہ روکا، وہ باپ سے ملا اور مستنصر نے اسے اپنے ایک دوست سے کہہ کر ملازمت دلوا دی۔ سچ کہتے ہیں صبر کا پھل مل جاتا ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی صبر کا اجر دیا، آج میرا بیٹا ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر رہا ہے، وہ بہت اچھا معاوضہ لے رہا ہے، گھر اور گاڑی بھی ملی ہے، میں نے اس کی شادی کر دی ہے اور پرانے دکھ بھول کر اپنے بیٹے کے ساتھ
سکون سے زندگی کے باقی دن بسر کر رہی ہوں۔ خدا کبھی ماؤں کی قربانی رائگاں جانے نہیں دیتا۔ میں نے ناصر کے لیے زندگی قربان کی۔ وہ روز رات کو میرے پاؤں دباتا ہے اور کہتا ہے، ماں اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔